اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیا تھا، علیہم ان یہودیوں پر، فیہا اس کی تورات میں، ان النفس بے شک جان، بالنفس جان کے بدلے میں، والعین اور آنکھ کے بدلے میں، والانف اور ناک، بالانف ناک کے بدلے میں، والاذن اور کان، بالاذن کان کے بدلے میں، والسن اور دانت، بالسن دانت کے بدلے میں توڑا جائے گا، والجروح قصاص اور جروح زخموں میں قصاص برابری ہوگی۔ فمن تصدق بھی، جو اسے معاف کر دے، فهو کفارۃ اللہ، وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جس نے فیصلہ نہ کیا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، فاولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں پر یا بنی اسرائیل کے بارے میں یہ حکم لکھ دیا تھا تورات میں کہ جان جان کے بدلے میں لی جائے گی، اور آنکھ آنکھ کے بدلے میں، اور ناک ناک کے بدلے میں، اور کان کان کے بدلے میں، اور دانت دانت کے بدلے میں، اور زخم برابر بدلہ لیا جائے گا۔ جو اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ وقفینا، اور ہم نے پے در پہ یا مسلسل بھیجے، اعلی آثارہم ان پیغمبروں کے نشانات قدم پر، بعیسی بن مریم، عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقاً جو تصدیق کرنے والے تھے، لما بین یدیہ اس کی جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ تورات، وآتیناہ الانجیل اور عیسیٰ کو ہم نے انجیل دی، فیہ ہدی و نور اس میں ہدایت اور روشنی تھی، وہ مصدقاً اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ جو اس سے پہلی تھی، من التوراۃ تورات کی، وہ ہدی و موعظہ وہ ہدایت اور نصیحت تھی، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ ولیحکم اہل الانجیل چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے، بما انزل اللہ فیہ اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ جس نے فیصلہ نہ کیا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الفاسقون تو یہ لوگ نافرمان ہوں گے۔ وانزلنا الیک کتاب الحق، اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب، مصدقا لما بین یدیہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے تھی، من الکتاب کتاب، ومہیمنا علیہ اور اس کی وہ محافظ ہے۔ فاحکم بینہم فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، ولا تتبع اہواءہم اور نہ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، اما جاءک اس سے ہٹ کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے، من الحق حق۔ لکل ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منکم تم میں سے، شرعۃً ایک شریعت، منہاجا اور راستہ، ولو شاء اللہ اگر اللہ چاہتے، لجعلکم امۃ واحدہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتے، ولکن لیبلوکم تاکہ وہ تمہارا امتحان لیں، فیما آتاکم اس میں جو اس نے تمہیں عطا فرمایا، فاستبقوا الخیرات تو نیکیوں میں آگے بڑھو، اللہ مرجعکم جمیعا اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، فینبئکم وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم فیہ تختلفون اس کی جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وان یحکم بینہم اور یہ کہ آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، ولا تتبع اہواءہم نہ پیروی کیجیے ان کی خواہشات کی، واحذرہم ان کو چھوڑ دیجیے یا ان سے بچیے، ان یفتنوک کہ آپ کو فتنے میں مبتلا کریں، عن بعض ما انزل اللہ الیک ان بعض باتوں کے بارے میں جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ فإن تولوا اگر وہ منہ پھیر لیں، فاعلموا تو جان لیجیے، انما یرید اللہ اللہ چاہتے ہیں، ان یصیبہم کہ ان کو پہنچائے مصیبت، ببعض ذنوبہم بعض گناہوں کی وجہ سے، وإن کثیرا من الناس لفاسقون بے شک لوگوں میں سے بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون کہ وہ جاہلیت کا فیصلہ تلاش کرتے ہیں، ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون اور کون زیادہ اچھا ہوگا فیصلے کے لحاظ سے اس قوم کے لیے جو یقین کرتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تتخذوا تم نہ بناؤ یہود و نصارہ کو اولیاء دوست، بعضهم اولیاء و بعض وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولھم منکم جو دوست بنائے گا ان کو تم میں سے، فإنہ منہم بے شک انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ فتر الذین آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض جن کے دلوں میں بیماری ہے، یسارعون فیہم
وہ دوڑ کر جاتے ہیں انہی کی طرف، یقولون اور کہتے ہیں نخشا ہم ڈرتے ہیں ان تصیبنا دائرہ کہ ہمیں کوئی حادثہ مصیبت پیش آ جائے، فعسى اللہ امید ہے کہ یأتی بالفتح اللہ لے آئے گا فتح، او امر من عندی یا اپنی طرف سے کوئی معاملہ، فیصبحوا پھر وہ ہو جائیں گے علی ما اسروا اس پر جو وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، نادمین شرمندہ، ویقول الذین آمنوا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اہؤلاء الذین کہ یہ وہی لوگ ہیں، اقسموا باللہ جنہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی تھی، جہد ایمانہم پختہ قسمیں، انہم لمعکم بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم ان کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں، فاصبحوا خاسرین وہ ہوں گے نقصان اٹھانے والے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات میں یہ حکم نازل کیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان قتل کی جائے گی، یعنی کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دے تو پھر اس کے بدلے میں اسے قصاص لیا جائے گا، قتل کیا جائے گا اس کو۔ کوئی آدمی کسی کی ناک آنکھ پھوڑ دے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کوئی کسی کا ناک توڑ دے اس کی ناک توڑی جائے گی، کوئی کسی کا کان کاٹ دے اس کا کان کاٹا جائے گا، کسی کا دانت توڑ دے اس کو دانت کاٹا جائے گا۔ والجروح قصاص کوئی اور کوئی زخم کر دے جسم میں، کسی کوئی چاقو چھری وغیرہ مار دے تو پھر اس سے جتنا زخم ہوگا اس سے برابری انصاف بدلہ لیا جائے گا۔ ہاں جو آدمی زخمی ہوا اس کا نقصان ہوا اگر وہ معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے اس سے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگی۔ پھر فرمایا جو آدمی اللہ کے نازل کیے ہوئے تعلیمات اور آیات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو ایسا آدمی ظالم ہے۔ تو تورات میں اللہ نے یہ حکم نازل کیا تھا۔ ہماری شریعت کا اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تورات، انجیل یا پہلی کسی آسمانی شریعت کا کوئی فیصلہ قرآن کریم میں نازل فرمائیں اور پھر اس کے منسوخ ہونے کا اعلان نہ فرمائیں، تو ہماری شریعت کے لیے وہی حکم ہوگا۔ ہماری شریعت میں بھی حکم یہی ہے، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے ناحق تو پھر وہ آدمی اگر چاہے تو عدالت میں کیس کرے، جج اس کو قاتل کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا، پابند ہے اس کا، قتل ثابت ہو جائے، قتل عامد۔ اس طرح کہ آدمی کسی کی آنکھ پھوڑ دے یا ناک توڑ دے یا کان کاٹ دے یا دانت توڑ دے، زخم لگائے آدمی کیس کر دے اس پہ اور جرم ثابت ہو جائے، جج اس کا فیصلہ کرے گا۔ معافی درگزر کی اسلام میں ترغیب دی گئی ہے، لیکن انسانی جذبات کا خیال بھی رکھا گیا ہے۔ کسی آدمی کو کیوں اجازت نہیں ہے کہ کسی کا دانت توڑ دے، کسی کی آنکھ پھوڑ دے؟ کسی کی آنکھ پھوڑتا ہے کتنا نقصان کرتا ہے وہ، کسی کا ناک کاٹ دیتا ہے کتنا نقصان کرتا ہے، کسی کا کان کاٹ دیتا ہے نقصان کر دیتا ہے نا، کسی کی بھویں کاٹ دیتا ہے فرض کریں پکڑ کے، جو کتابیں فقہ کی ہیں سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، یہ کسی کی انگلی کاٹ دے، انگوٹھا کاٹ دے، کسی کی ٹانگ توڑ دے، بازو توڑ دے، کسی کی انگلی کاٹ دے، جتنا بھی کوئی زیادتی کرے گا تو شریعت کہتی ہے اگر جرم ثابت ہو گیا تو اسے بدلہ دلوایا جائے گا۔ کسی کو ضرورت کیسے ہوئی کسی کو تنگ کرنے کی؟ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی عام آدمی کو وہ مارے، کسی کا ہاتھ توڑ دے، کسی کی آنکھ نکال دے۔ اساتذہ کو اجازت نہیں ہے کہ ساتھ تک کسی کو ماریں، ٹھیک ہے؟ ماں باپ کو اتنا مارنا بھی ظلم ہے، کوئی باپ اپنے والد اپنی اولاد کو اتنا مارتا ہے، شوہر بیوی کو مارتا ہے، بھائی بھائی کو مارتا ہے، ایک آدمی نے مخالف کو، سیاسی مذہبی مخالف ہے اس کو اتنا مارتا ہے، اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ کوئی کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، عام آدمی کو اجازت نہیں کہ اسی کو مارے، اگر وہ مارتا ہے تو مجرم ہے، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی؟ جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں نا، یہ آیت 45 سے لے کے اور یہ 50 تک، ان کے خاص شان نزول ہے۔ مدینہ میں دو قبیلہ یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر بہت مالدار قبیلہ تھا اور بنو قریظہ مالی لحاظ سے غریب تھے۔ تو بنو نذیر نے بنو قریظہ سے معاہدہ کیا ہوا تھا، اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے کسی آدمی کو قتل کرے گا، ہم بدلے میں بندہ بھی قتل کریں گے، قصاص لیں گے اور دیت بھی لیں گے، یا 70 وسق جو ہے نا کھجوریں لیں گے، اور اگر ہمارے کسی آدمی سے تمہارا کوئی آدمی قتل ہو گیا تو ہم تمہیں صرف دیت دیں گے، بس قصاص نہیں لیں گے، یا 70 وسق کھجوریں دیں گے بس۔ تو غریب بندہ ہوتا ہے پھر وہ مان جاتا ہے، تو ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں چلیں جی۔ تو بنو قریظہ ایک عرصے دراز تک بنو نذیر سے معاملہ یہی کرتے رہے کہ اب بنو قریظہ کا آدمی قتل ہوتا تو بنو نذیر اس کو کھجوریں دیتے یا دیت دیتے، اور بنو نذیر کا آدمی مارا جاتا تو بنو نذیر والے بنو قریظہ سے وہ دیت یا کھجوریں بھی لیتے اور قصاص بھی لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف لائے تو بنو قریظہ کے ان دنوں میں بنو قریظہ کے ایک آدمی کے ہاتھ سے بنو نذیر کا آدمی مارا گیا، تو انہوں نے ویسے ہی مطالبہ کیا کہ دو جی قصاص بھی دو اور کھجوریں بھی دو یا دیت بھی دو۔ تو انہوں نے کہا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرائیں گے، حضور آ گئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔
تو حضور نے کے پاس جب یہ آئے تو حضور نے پوچھا کہ فرمایا بھائی تورات میں تو حضور نے فرمایا یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے کہ سب کی جان برابر ہے، کوئی بھی آدمی کسی کی جان لے لے، بنو قریظہ کا ہو یا نذیر کا ہو تو آدمی مارا جائے گا۔ بنو نذیر تم نے کیا قانون بنایا ہوا کہ ہمارا آدمی اگر مارے گا تم ہم اسے قصاص نہیں دیں گے؟ یہ تو بات غلط ہے، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، فیصلہ اس کے مطابق ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 46 میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کی تصدیق کرنے والے تھے، تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب انجیل عطا فرمائی، اس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور وہ ہدایت اور تھی، نصیحت تھی متقی لوگوں کے لیے، جو جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی کتاب سے استفادہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور جن کو یقین نہیں ہوتا، تقوی دل میں نہیں ہوتا، خوف خدا نہیں ہوتا، وہ مسلمان بھی ہو 70 پشتوں سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ اہل انجیل بھی فیصلہ انجیل کے مطابق کریں، جو فیصلہ اس کے مطابق نہیں کرتے تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی یہودی ہیں فیصلہ تورات کے مطابق کریں اور عیسائی فیصلہ انجیل کے مطابق کریں۔ مطلب یہ ہے اس کا کہ جو تعلیمات ان کی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں ان کو تو مان لیں کم سے کم، انہیں کیوں نہیں مانتے، ان میں کیوں تعریف کرتے ہیں؟ ورنہ اب حکم یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جو یہودی تورات کو پکڑے بیٹھا رہے یا عیسائی انجیل کو پکڑے بیٹھا رہے اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا، اسے میرے آمد کی اطلاع بھی ہو گئی ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دین محمدی کو ماننا، عمل کرنا اس کے مطابق ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ فرمایا، پہلی آیت میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، آیت نمبر 43 میں، اور 45 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، 44 میں فرمایا پہلے، اور 45 میں فرمایا وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ وَمَن لَّم يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 44 کے آخر میں فرمایا جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے احکام مطابق ایسے لوگ کافر ہیں، اور 45 میں فرمایا جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے احکام مطابق ایسے لوگ ظالم ہیں، اور آیت نمبر 47 میں فرمایا جو اللہ کے احکام کا فیصلہ نہ کریں ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کے قانون کو معاذ اللہ غلط سمجھے، یہ قانون ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا عقیدہ ہی غلط ہوگا اللہ کے قوانین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، وہ تو کافر ہے۔ اور جس آدمی اللہ کے قانون کو تو صحیح مانتا ہے، قرآن سچا ہے، شریعت سچی ہے، لیکن وہ کسی رشوت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے فیصلوں سے خلاف کرتا ہے، تو ایسا آدمی ظالم ہے اور نافرمان ہے۔ ٹھیک ہے، ہر حال میں کافر نہیں ہے، ظالم اور نافرمان اگر وہ شریعت کو غلط نہیں کہتا تو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن کریم، اور یہ حق اور سچ ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ مہیمن علی، ان کے محافظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی پہلی کتابیں گزری ہیں، صحیفے گزرے ہیں، تورات، انجیل، زبور وغیرہ، ان کے ضروری مضامین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جمع کر دیے۔ تو فاحکم بینہم، اگر آپ کے پاس وہ لوگ آئیں یہودی فیصلہ کرانے کے لیے تو فیصلہ کیجیے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، انہی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اپنے حق کو چھوڑ کر فیصلہ اس کے مطابق کیجیے۔ تو پہلے بتایا تھا آپ کو کہ جو اگر غیر مسلم اسلامی ریاست کے رہائشی جسے ذمی کہا جاتا ہے، ذمی، تو پھر ان کا فیصلہ اسلامی قانون کے مطابق ہوگا۔ البتہ ان کی جو عبادات کے، نکاح، طلاق کے، وراثت کے مسائل ہیں تو ان کا فیصلہ ان کے دین کے مذہب کے مطابق ہوگا، یہ اسلامی قانون ہے۔ پھر آیت نمبر آگے اسی میں فرمایا 48 میں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا ہے ہر امت کے لیے۔ تو یہ اس وجہ سے فرمائی بات یہ کہ بہت سے یہودی اور عیسائی اس وجہ سے ایمان دلاتے تھے کہ آپ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی تعلیمات ہماری مذہبی تعلیمات سے مختلف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، یہ سارے احکام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تورات کے احکام، انجیل کے، زبور کے، قرآن کریم کے، تو جتنے بھی احکام اور عبادات ذرا خود مقصود نہیں ہوتی ہوں، تو ایک عام مسلمان یا ایک عام عبادت گزار بندہ روٹین کی عادت اور عبادت کو ہی پختگی سے پکڑ بیٹھ جاتا ہے، میں نے ہر حال میں یہی کرنا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو دائمی عبادات نہیں ہیں تو ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت جو حکم اللہ کی طرف سے ہے اس کو ماننے کا نام نیکی ہے، اس کو کرنے کا نام نیکی ہے۔ جس وقت اس کی ممانعت ہے اس وقت کرنے کا نام نیکی نہیں ہے۔ مثلاً سورج طلوع غروب ہو رہا اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جو پڑھے گناہ ملے گا اسے۔ عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، رکھے اسے گناہ ملے گا۔ ایسے ہی ہے،
بذات خود عبارت مقصد نہیں ہوتی. مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم. جس وقت جو حکم اس کو ماننا ضروری ہے. ان کو بتا رہے ہیں کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات عمل کرنا ضروری تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل عمل کرنا ضروری تھا, داؤد علیہ السلام کے زمانے میں زبور عمل کرنا ضروری تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو پہلی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں, اور شروع سے قانون چلا رہا ہے کہ جب بھی نئے نبی آتے ہیں پہلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے, نئے نبی کی تعلیم عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. اور کیوں ایسا اللہ نے تبدیلیاں کیوں رکھی ہیں؟ انبیاء کی جو اصول تھے نا وہ سب کے مشترک تھے. اللہ پر ایمان, رسولوں پر, قیامت پر, جنت پر, جہنم پر, تقدیر پر ایمان. باقی جو نجی مسائل ہیں, فروعی مسائل, ان میں اختلاف ہوتا ہے. ان میں اللہ نے اختلاف اس لیے رکھا ہے کہ زمانے کے حالات کے لحاظ سے, شخصیات کے لحاظ سے, طبیعتوں کے لحاظ سے اختلاف رکھا ہے. جس وقت جیسے احکام دینا مناسب سمجھا ویسے اللہ نے احکام دے دیے. لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لیں جو تمہیں اللہ نے عطا فرمائے ہیں. میں نیکیوں میں آگے بڑھو, اللہ کی طرف لوٹنا ہے. آیت نمبر 49 میں یہ فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس مطابق آپ فیصلہ کیجیے, انہیں خواہشات کی پیروی نہ کیجیے, ان سے ڈریے کہ آپ کو آزمائش میں مبتلا نہ کر دیں. اگر منہ پھیریں تو جان لو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں مبتلا کرے گا انہیں گناہوں کی وجہ سے. اور اکثر لوگ نافرمان ہیں. کہ آپ بھی جاہلیت کا وہ فیصلہ تلاش کر رہے ہیں بنو قریظہ والے؟ اللہ سے بہتر فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ پھر آیت نمبر 51 میں یہ فرمایا کہ یہودی و نصارہ کو مسلمان دوست نہ بنائیں. پیچھے آیت گزر چکی ہے, سورہ آل عمران میں آیت نمبر 38 میں بتایا تھا کہ غیر مسلموں سے تعلقات کون سی قسم جائز کون سی ناجائز ہے, ان سے دوستی ناجائز ہے, باقی معاملات ان سے ہم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی خامی بیان فرمائی منافقین کی کہ وہ منافقین یہودیوں سے تعلق رکھتے تھے, کہتے رہے مسلمان شاید شکست کھا جائیں, ہمیں شکست ہو جائے, ہم ان کے پاس جا سکیں. مسلمانوں کو فرمایا کہ وقت آئے گا کہ تم فتح حاصل ہوگی, اور یہ پچھتائیں گے منافقین کہ کاش ہم مخلص مسلمان بن جاتے, مسلمانوں کے ساتھ رہتے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.